بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، عبد المجیب صاحب گوا سے وہ فون پہ سوالات کر رہے ہیں اور عقیقہ کے تعلق سے کر رہے ہیں۔ دو تین مسئلے ہیں عقیقہ کے تعلق سے، آئیے ہم اسے سمجھتے ہیں اور عبد المجیب صاحب آپ بھی سمجھ جائیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ کی جگہ کے اوپر ہم عام دعوت کر دیں، کیا ہم کو عقیقہ کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقہ ہم ایک ہی بکرا کریں تو کیسا ہے، اور عقیقے کی گوشت کو ہم ولیمہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں میری رہنمائی کیجیے۔ تو میرے دوستو، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹا اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرے تو اولاد کی خوشی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹا ہو جائے تو اس کی خوشی میں اور شکرانے کے طور پہ تم 2 بکرے ذبح کرو۔ بیٹا کے لیے کیا فرمایا؟ 2 بکرا ہو، 2 دمبا ہو، یا بڑے جانور کے اندر 2 حصے ہوں۔ تو جب کبھی ہم قربانی کریں گے اور لڑکا کے لیے عقیقہ کریں گے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم 2 بکرا ذبح کریں، اور یا بڑے جانور کے اندر حصہ لے رہے ہیں تو 2 حصہ لیں بیٹے کے لیے، اور اگر بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کیے ہیں تو بیٹی کے لیے 1 بکرا یا بڑے جانوروں کے اندر 1 حصہ۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو ہے قربانی، جو ہم عید الاضحیٰ کے اندر ہم لوگ کرتے ہیں۔ قربانی کا مسئلہ جو ہے وہ واجب ہے، صاحب نصاب کے اوپر، مالدار کے اوپر، صاحب ثروت کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، لیکن عقیقہ کرنا یہ واجب نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، صرف سنت ہے اور وہ بھی مستحب عمل۔ اس وجہ سے لیکن جانوروں کے جو شرائط قربانی کے اندر ہیں وہی عقیقہ کے اندر بھی ہے، کہ جانور اسی طرح سے ہونی چاہیے جس طرح کہ ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، عقیقہ کے لیے بھی اسی طرح کی جانور ہو۔ تو بیٹے کے لیے 2 بکرا، 2 دمبا، اور بڑے جانوروں کے اندر چاہے اونٹ ہو یا بڑے جانور ہو تو اس میں 2 حصے بیٹے کے لیے ہیں اور بیٹی کے لیے 1 حصہ یا 1 بکرا۔ یہ آپ سمجھ گئے۔ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایک شخص وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم صرف عام دعوت کر دیں، عقیقہ نہ کریں، تو کیا ہم کو عقیقہ کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میرے دوستو، وہ عام دعوت ہی ہوگا لیکن عقیقہ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے آپ عقیقہ ہی کریں۔ اور یہاں پہ مسئلہ یہ بھی سمجھ جائیں کہ قربانی کے اندر جو جانور ہوتے ہیں وہ 2 دانت کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح عقیقہ کے اندر بھی جو جانور ہوتے ہیں اس کا بھی 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ لیکن علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے اندر جانوروں کا 2 دانت ہونا یہ ضروری ہے، لیکن عقیقہ کے اندر 2 دانت ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اختلافی مسائل ہیں۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ 2 دانت عقیقہ کے اندر ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ تمام شرائط قربانی ہی کی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 دانت اگر نہ بھی ہو تو بھی چلے گا، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ عقیقہ کرنا ایک مستحب ہے، اور مستحب عمل جو ہوتے ہیں
اس کے اندر احکامات کے اندر تھوڑی تخفیف ہوتی ہے، خاص کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جانور 2 دانت ہی ہو اور اس کی قربانی کریں آپ۔ تو آپ مسئلہ یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرا اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، بڑے جانوروں کے اندر لڑکے کی طرف سے 2 حصہ اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، یہ اصولی اور گرامر ہے۔ یہ اگر کوئی شخص 2 بکرا بیٹے کے لیے نہ لائے بلکہ 1 ہی بکرا کے اوپر اکتفا کرے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہ ہو، گنجائش نہ ہو، تو وہ 1 بکرا ہی کر سکتا ہے۔ اصول تو یہی ہے، گرامر تو یہی ہے، 2 بکرے دیے جائیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تو 1 ہی بکرا بیٹے کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گا، کیونکہ قربانی کا جو عمل ہے یہ مستحب ہے، اور بیٹی کی طرف سے تو 1 حصہ ہے ہی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے کہ ہم عقیقہ کر رہے ہیں اور ابھی مجھے گنجائش اتنی ہی ہے، 1 ہی بکرے کی ہے، تو ابھی آپ 1 ہی بکرا دے دیں، اور پھر جب کبھی گنجائش نکلے تو 1 بکرا اور دے دیں پھر کبھی، تو اس کا آپ خیال رکھیں۔ لیکن اگر 1 ہی ساتھ 2 بکرا ہو تو یہ سب سے بہتر ہے اور بہتر عمل ہے، اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ 2 بکرے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو 1 ہی بکرا اگر کر دیں گے تو قربانی عقیقہ ادا ہو جائے گا، اور یہ اب ان کے باپ کے اوپر مستحب ہے عمل، یہ اگر کر لیے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کر سکے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ جب کبھی آپ عقیقہ کریں گے تو بیٹا کی طرف سے 2 اور بیٹی کی طرف سے 1، سمجھ گئے آپ اس مسئلے کو۔ لیکن اگر کوئی شخص گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے 1 ہی بکرا دے بیٹے کی طرف سے، تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی درست ہے، عقیقہ ان کا ہو جائے گا، کیونکہ عقیقہ کا جو حکم ہے یہ مستحب ہے، اور مستحب کے اندر تخفیف ہوتی ہے احکام کے اندر۔ یہاں پہ مسئلہ اب یہ آیا کہ چلیے ہم عقیقہ کر چکے، اب اس گوشت کو ہم کیا کریں گے؟ تو میرے دوستو، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم قربانی کی گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 1 حصہ دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے ہے، اور 1 حصہ خود کے لیے ہے، اور 1 حصہ غربا و مساکین اور غریب لوگوں کے لیے ہے۔ یہ قربانی کے اندر استحبابی عمل ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قربانی کی گوشت کے اندر 3 حصہ کیا جاتا ہے، اسی طرح عقیقہ کی گوشت کے اندر بھی 3 حصہ کریں۔ 1 حصہ اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے لیے، اور 1 حصہ خود کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور 1 حصہ غربا و مساکین اور فقراء کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم عقیقہ کے گوشت کو ولیمہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، کہ بیٹا ہوا ہے اس کی ہم عقیقہ کر رہے ہیں، اور اسی گوشت کو بھائی کی شادی پہ یا کسی اور کی شادی میں ولیمے میں اس گوشت کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ میرے دوستو، ولیمے کے اندر عقیقہ کے گوشت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر عمل یہ ہوگا کہ ولیمہ کے اندر جہاں آپ دوست و احباب کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں ولیمہ کی، اور اسی طرح خود بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی شامل ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ اس ولیمے کے اندر غربا اور مساکین کو بھی شامل کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور یہاں ولیمے میں گوشت کو استعمال کر رہے ہیں، تو گوشت کو پہلا حصہ رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو ہم تقسیم کریں گے، تو ولیمہ کے اندر جو دعوت دیے ہیں تو وہ دوست احباب اور ہمارے رشتہ دار تو آئیں گے ہی، اور اس کے اندر ہم خود بھی شامل ہوں گے، تو 2 حصے ہو گئے، دوست احباب کے لیے اور رشتہ دار کے لیے بھی، اور خود بھی شامل ہو رہے ہیں ولیمے کے اندر، تو یہ 2 حصے ہو گئے، اور 1 حصہ بچ گیا ہے وہ غربا اور مساکین کے لیے۔
تو آپ اپنے ولیمے کی دعوت کے اندر کچھ غربا اور مساکین کو بھی دعوت دیں اور اس کو بھی بلائیں ولیمے کے اندر، تاکہ وہ گوشت جو ان کا حصہ تھا وہ ان تک پہنچ جائے اور وہ بھی آپ کی ولیمے میں شامل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام ولیمہ، کہ سب سے برا کھانا وہ ولیمہ کا کھانا ہے، وہ اس وقت برا ہے جب کہ آپ کے ولیمے کے اندر صرف مالدار لوگ شامل ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا کھانا وہ ولیمہ کا کھانا ہے، اور وہ اس وقت برا ہوتا ہے جبکہ آپ کے ولیمے کے اندر صرف آپ کے دوست احباب اور مالدار لوگ ہی شامل ہو، اور اس ولیمے کے اندر کوئی بھی غریب اور مسکین اور فقراء اس ولیمے کے اندر شامل نہ ہو، تو فرمایا وہ سب سے برا کھانا ہے ولیمہ کا۔ تو اس کے اندر آپ کو دو فائدے ہو جائیں گے۔ اگر عقیقہ کا گوشت ولیمہ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو آپ دوست احباب کو بھی بلائیں گے، رشتہ داروں کو بھی بلائیں گے اور خود بھی شامل ہو جائیں گے، اور فقراء کو بھی اگر شامل کر لیے تو یہ گوشت فقراء تک بھی پہنچ جائے گا، آپ کے دوست احباب تک بھی پہنچ جائے گا، اور خود اس کے اندر شامل ہیں تو آپ تک بھی پہنچ جائے گا۔ ایک فائدہ یہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ولیمہ ہے جس کو شر الطعام کہا گیا ہے، تو شر الطعام سے آپ بچ جائیں گے، برا کھانا جس کو کہا گیا ہے اس برے سے بچ جائیں گے جب آپ کے اس ولیمے کے اندر غربا اور مساکین اور فقراء بھی شامل ہو۔ تو میرے دوستو، یہ دو مسئلے ہوئے کہ آپ اپنے لڑکے کی طرف سے 2 بکرا استعمال کریں اور لڑکی کی طرف سے 1 استعمال کریں، اور قربانی کا عقیقہ کا جو گوشت ہے اس گوشت کو آپ ولیمے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور استحبابی مسئلہ ہے وہ جو میں نے ابھی بتایا، اس کے اندر ولیمے کے اندر غربا کو بھی شامل کر لیں تاکہ آپ کا کھانا اچھا کھانا ہو جائے، ولیمہ کا جو کھانا ہے وہ بہتر اور افضل کھانا ہو جائے، اور جس کے اوپر اجر و ثواب بھی ملے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو میرے دوستو، اس کا آپ خیال رکھیں گے۔ یہ عقیقہ کا مسئلہ پوچھا گیا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کو آپ خود بھی سنیں اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔